اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون صدق اللہ العظیم۔ 30ویں پارے کی زیادہ تر صورتیں آخرت کے حالات سے متعلق ہیں۔ قیامت کے دن کیا کیا مناظر سامنے آئیں گے، کیا کیا مشکلات، کیا کیا سخت حالات، اللہ کا غصہ کیسے ظاہر ہوگا، بندوں کے ساتھ کیا کیا سختیوں کے معاملات کیے جائیں گے، اور قیامت کے دن ہونے والے فیصلوں کے بعد جنتی جنت میں کن کن نعمتوں کا لطف اٹھائیں گے، اور جہنمیوں کے ساتھ کس کس طرح کے عذاب کا معاملہ کیا جائے گا، وہ تمام حالات اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ چنانچہ سورۃ النبأ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی قدرت کی دلیلیں ذکر فرمائیں کہ اللہ کے لیے قیامت کو بپا کرنا، اللہ کے لیے انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ اس نے آسمان و زمینوں کو بنایا ہے، زمین کو بچھونا بنایا، مضبوط پہاڑوں کو زمین کو تھامنے کے لیے گاڑ دیا، تمہاری زندگی کا اتنا بہترین سامان کیا کہ دن میں روزی کمانے کے لیے بہترین روشنی کی جو ساری دنیا مل کر ابھی بھی پیش نہیں کر سکتی، اور رات میں سب کے لیے ایسی خاموشی طاری کر دی کہ ہر ایک مخلوق آرام کرتی ہے، اپنے بدن کو آنے والے دن کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہ نظام اللہ نے بنا کر کے دیا اتنے بڑے پیمانے پر، تو ایک ساتھ تمہیں سب کو ختم کرنا، ایک ساتھ دوبارہ زندہ کرنا اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اس لیے اس فکر میں نہ پڑو کہ قیامت آئے گی کہ نہیں، وہ تو آئے گی، یقیناً قیامت کا ایک دن مقرر ہے، اور جب وہ آ جائے گی تو پھر تمہارے اعمال کے نتیجے میں جو لوگ جہنم میں گئے بدترین عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ پینے کے لیے عام پانی نہیں ہوگا، کھولتا ہوا گرم پانی جہنمیوں کا لہو اور پیپ ہوگا، اور وہاں کہا جائے گا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب عذاب ہی عذاب ہے، آگے نرمی کی توقع مت رکھنا، حالات سخت سے سخت ترین ہوتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اور جنہیں اللہ نواز دے گا، جن کے گناہوں سے اللہ معافی کا قلم پھیر دے گا، جن کے لیے اللہ کی خوشنودی کا پروانہ مل گیا، ان کے لیے جنتوں میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ قیامت کے دن کا ایک منظر اللہ نے ذکر کیا کہ جب انصاف اللہ کی طرف سے ہوگا، اور بے زبان جانوروں کو بھی انصاف دے کر کے جو ظالم جانور رہے ہوں گے ان کو مٹی کر دیا جائے گا، مظلوم جانوروں کو بھی مٹی کر دیا جائے گا، تب کافر تمنا کرے گا کاش ان کی طرح میں بھی مٹی ہو جاتا، لیکن وہ تمنا محض ایک تمنا اور حسرت ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ النازعات ہے جس میں اللہ نے 5 طرح سے فرشتوں کی قسمیں کھائی، اور پھر بتایا سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا اس وقت میں ساری کی ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر ایک زمانہ گزرے گا، اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، قیامت بپا ہوگی، اور سب کے سب اللہ کے بلانے والے فرشتے کی طرف دوڑ پڑیں گے، کسی کو کوئی ہوش و حواس نہیں ہوگا، وہاں اللہ کی طرف سے حساب لیا جائے گا۔ چنانچہ اس قیامت کے عذاب سے پہلے دنیا کے ایک عذاب کا نمونہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا تھا، وہ نہیں مانا تو اللہ کا عذاب آیا۔ دنیا میں اللہ نے اس کو عبرت کا سامان بنا دیا، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، دنیا میں بھی لوگوں کے لیے عبرت اور آخرت کا بدترین عذاب اس کے لیے اللہ نے مقدر کر دیا۔ پھر واپس اللہ نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی دلیلیں ذکر کی، اے انسان تو اپنی پیدائش کو کیوں مشکل سمجھتا ہے، یقیناً ہمارے لیے ممکن ہے۔ غرض قیامت کے بارے میں فکر نہ کرو، اپنے اعمال کے بارے میں فکر کرو۔ چنانچہ اللہ نے 4 اصول ذکر کیے ہیں، 2 کامیابی کے اور 2 ناکامی کے۔ ناکامی کے اصول فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو شخص سرکشی کرے، اللہ کے احکام سے بغاوت کرے، اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کرے، نبی کی باتوں کی قدر نہ کرے، حق بات سامنے آنے کے باوجود توجہ نہ دے،
اور دوسرا کام اسی کا نتیجہ، جب آپ حق کی طرف توجہ نہیں دیں گے، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیں گے۔ دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے کے دو مطلب، ایک آخرت پر ایمان ہی نہ لائیں، اللہ پر ایمان ہی نہ لائیں، اللہ کے رسول کی رسالت ہی کو تسلیم نہ کریں، تو اب کیا ہوگا؟ دنیا کو ترجیح دینا یعنی سرے سے ایمان ہی نہیں ہے، تو یہ شخص بھی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اعمال میں، ایمان تو ہے لیکن جہاں مسئلہ آیا ایک طرف سنت کا اور دوسری طرف آ گیا محلے کا، رسم کا، رواج کا، برادری کا، گھر والوں کے تقاضے کا، ایک طرف اللہ کا حکم دوسری طرف بچوں کی ضد، تو اب دیکھا جائے گا ضد کو ترجیح دیتا ہے، خاندان والوں کی ناک کو ترجیح دیتا ہے، رسم اور رواجوں کو ترجیح دیتا ہے، یا اللہ کے حکم کو اور اس کے رسول کی سنت کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر یہ شخص ان چیزوں کو جو دنیا سے تعلق رکھتی ہیں ترجیح دے گا تو اللہ سے دور ہو جائے گا، جہنم مقدر بنے گی۔ فرق یہ ہوگا کہ اگر ایمان ہی سرے سے نہیں ہے، اس درجے میں دنیا کی ترجیح ہے تو پھر ہمیشہ کی جہنم ہے، اور اگر ایمان تو ہے اعمال کے معاملے میں کمزوری ہے تو کچھ دن جہنم ہے، اس کے بعد جنت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اللہ کے حساب کا احساس اس کے دل میں رہا، تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ جب اللہ کا خوف دل میں ہو، اللہ کے سامنے حساب کا احساس دل میں ہو، تو پھر بندہ گناہ نہیں کرتا، گناہ کی طرف، خواہشات کی طرف دل جاتا ہے، نہا نفس، تو اپنے دل کو سمجھاتا ہے کہ نہیں یہ کام اللہ کے ہاں پکڑ کا ہے۔ غرض اس کے بعد سورہ عبس ہے، سورہ عبس میں اللہ نے فرمایا دو آدمی آپ کے پاس ایک ہی وقت میں آتے ہیں، ایک شخص کا مقصد دینی تعلق ہے، دین کی بنیاد پر آپ سے رشتہ رکھتا ہے، آپ کے ساتھ اپنی رشتہ داری کو نبھاتا ہے، یا آپ کے ساتھ کوئی شریعت کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آتا ہے، کوئی دینی بنیاد پر آپ کی حمایت چاہتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو اس کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، اپنی برتری جتانا چاہتا ہے، اس کو دین سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے دین کی بنیاد پر آنے والے شخص کو ترجیح دیں، جو دین سیکھنے کے لیے آ رہا ہے اس کو ترجیح دیں، جو اپنی مالداری کا روب جھاڑنے کے لیے آ رہا ہے اس کو پیچھے کر دیں، یہی آپ کے اصل ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کچھ صفات ذکر کی ہیں، اور انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک کے مرحلے کو چند آیتوں میں ذکر فرما دیا کہ انسان تو اپنی حیثیت پر غور تو کر، ایک نطفے سے، منی کے ایک گندے قطرے سے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، تیری شکل صورت ماں کے پیٹ کے اندر کتنی خوبصورتی سے بنائی ہے، ایک تنگ راستے سے کیسے اللہ تجھے دنیا کے اندر وجود عطا فرماتا ہے، کیسے اللہ تجھے موت دیتا ہے، قبر میں لے جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ کیسے تجھے زندہ کرے گا، ان حالات پر غور کر تجھے سمجھ میں آئے گا اللہ کی قدرت عظیم ہے۔ وہ اللہ جس نے تجھے دنیا کی طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، اپنے کھانے پر غور کر کیا کیا غذائیں اللہ تعالیٰ تجھے دیتا ہے، جب ان ساری چیزوں پر غور کرے گا تو تجھے اللہ کی قدرت کا احساس ہوگا، اور قیامت کی تیاری کرنے کو تیرا دل چاہے گا۔ وہ قیامت کا دن جس دن ہر انسان دوسرے کی پرواہ سے غافل ہو جائے گا، یہاں تک کہ آدمی اپنے بھائیوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنی اولاد کی، اپنی بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کرے گا، کہیں یہ نیکی نہ مانگ لے۔ وہ اولاد جن کے لیے آج آپ نیکیوں کو چھوڑتے ہیں، حرام میں جا کر کے گر جاتے ہیں، وہ بیویاں جن کے کہنے پر آپ حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ والدین جن کی خوشی کے لیے آپ اللہ کے احکام کو ٹھکراتے ہیں، وہ آپ سے بھاگیں گے کہ کہیں یہ مجھ سے آج ایک نیکی نہ مانگ لے۔ اس لیے اپنے آپ کو تیار کریں آخرت کے لیے، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، لیکن اللہ کے احکام سے اگر وہ ٹکرا رہے ہیں تو اللہ کے احکام کو مقدر کریں۔ اس دن کچھ چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے جن کے بارے میں جہنم کے فیصلے ہوں گے، کچھ چہروں پر مسکراہٹ اور خوشی ہوگی، تو کوشش کریں آپ ان چہروں میں شامل ہوں جن کے لیے اللہ کی طرف سے خوشی کا پروانہ ملے۔ اس کے بعد ہے سورۃ التکویر۔ اگر کوئی شخص آخرت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، قیامت کیسے آئے گی، قیامت کی منظر کشی باقاعدہ محسوس کرنا چاہتا ہے، اس سورت کی تفسیر کو اطمینان سے تنہائی میں بیٹھ کر کے پڑھے تو آپ کو محسوس ہوگا قیامت کا منظر کتنا ہیبت ناک ہے۔ کیوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان سورتوں نے، چند سورتوں کا آپ نام لیتے ہیں جن میں سے ایک سورۃ التکویر ہے، ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب سورج بے نور ہو جائے گا، سورج گرہن کے حالات کو آپ دیکھیں،
کیسی وحشت طاری ہوتی ہے، جبکہ سورج گرہن میں بالکل ایک دم سے روشنی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے اس دن سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے، پہاڑ اپنی جگہ پر نہیں رہیں گے، انسان کا سب سے قیمتی مال اس کی طرف آدمی توجہ نہیں دے گا۔ آج آپ 2 روپے کے لیے لڑتے ہیں، اس وقت کروڑوں کی جائیدادیں آپ کے پاس میں ہوں گی، دھیان ان کی طرف نہیں ہوگا، جان بچ جائے۔ آپ دیکھتے ہیں جب کوئی بہت وحشت ناک حالت سامنے آ جائے، سارے انسان ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کو اس طرح کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑے، سارے جانور اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحشی جانور ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، سمندروں کے اندر آگ کو دہکایا جائے گا۔ دنیا کا تناسب زمین، خشک زمین سمندروں کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، سارے طرف چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، اور اس پانی کے اندر آگ دہکا دی جائے تو زمین بیچ میں کس حالت میں ہوگی۔ تو اب آپ محسوس کریں چاروں طرف آگ ہے، آپ آگ کے دہانے پر ہیں اور وہ آگ بھڑک رہی ہے، جس کو قرآن کہتا ہے سجرت۔ اس وقت کی حالت کو دیکھیں جب ساری مخلوق کو جوڑے جوڑے کر کے ایک جگہ پر جمع کیا جائے گا، جس دن مظلوم سے سوال ہوگا، مقتول سے سوال ہوگا، جس کو ناحق قتل کیا گیا، تجھے کیوں قتل کیا گیا تھا؟ اس کو کیا معلوم کیوں قتل کیا گیا ہے؟ قاتل بتائے گا تو پکڑ قاتل کی ہوگی، لیکن سوال مقتول سے کیا جائے گا تاکہ اس کی بے کسی اور اس کی مظلومیت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو۔ جس دن لوگوں کے اعمال نامے اڑا دیے جائیں گے، بکھرے پھریں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں سامنے سے آئے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے آئے گا، جس دن آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، جس دن جہنم کو دہکایا جائے گا، جس دن جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ اب آپ یہ سارے منظر دیکھیں، سورج بے نور ہے، جیسے چاند یا سورج گرہن ہوتا ہے، اس وقت کی وحشت کو آپ ذہن میں بٹھائیں۔ ستارے جھڑ پڑیں، قیمتی مال کی طرف آدمی کی توجہ نہ ہو، سمندر کے اندر آگ دہک رہی ہو، آدمی ایک دوسرے کے پاس پناہ لینے کے لیے دوڑیں، جانور ایک دوسرے کے پاس پناہ لینے کے لیے دوڑیں، پہاڑ ہمارے سامنے چلتے پھرتے نظر آئیں، اور سوال کیا جائے تم پر کیوں ظلم ہوا تھا، یہ پکڑو تمہارے نامہ اعمال۔ اس وقت کے منظر کو آپ دیکھیں، اللہ کا غصہ ایسا ہوگا کہ انبیاء بھی کچھ کہنے کی جرات نہیں کریں گے، تو اس وقت آپ اپنے اعمال کا حساب کیسے دیں گے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرا نبی تمہیں ایسے سمجھاتا ہے، تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ تم کیا چاہ سکتے ہو، کیا حاصل کر سکتے ہو؟ تمہاری سوچ وہاں تک جاتی ہے جہاں تک اللہ چاہتا ہے، سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی مشیت سے آگے بڑھ کر تو کر کیا سکتے ہو؟ اس لیے میرے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، خیر اور عافیت اسی میں ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانفطار، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کچھ مناظر کو ذکر کیا ہے اور فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تجھے مال کا غرور ہے، تجھے طاقت کا غرور ہے، تجھے دولت کا غرور ہے، تجھے اپنے جتھے اور قبیلے کا غرور ہے، کس بنیاد پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ اللہ کو جواب دے لے گا۔ تیرے ہر عمل کے لیے اللہ نے تیرے اوپر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، 2 رہتے ہیں، ان کے جانے کا وقت آئے تو دوسرے 2 پہلے موجود ہوتے ہیں، ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن تجھ سے پوچھے گا، اور قیامت کے دن خدا کی خدائی، اس کی بادشاہی ایسے ظاہر ہوگی کہ اس وقت ہمیں محسوس بھی ہوگی۔ آج ہر طاقتور خود کو بادشاہ سمجھتا ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں جاتی، لیکن قیامت کے دن محسوس ہوگا اللہ کا جلال، اللہ کا غصہ، اللہ کی عظمت ایسے طور پر ظاہر ہو رہی ہوگی کہ ہر انسان اپنی بے بسی کو، بے کسی کو محسوس کرے گا۔ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تمہارے اوپر لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو ویسے ادا کیا کرو جیسے تم ان سے اپنا لینا چاہتے ہو۔ جب ان کے ساتھ لین دین کا، بیچنے کا، خریدنے کا، ناپ کر تول کر لینے دینے کا، گنتی کر کر کے دینے کا، یا ان سے وقت کی کوئی پابندی تم نے اپنے ذمے لی ہے، وقت کی بنیاد پر کوئی ایگریمنٹ ہے، اتنے گھنٹے میں آپ کے یہاں کام کرنے والا ہوں، تو ان گھنٹوں کا حساب پورا کرو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، CCTV کیمرہ آپ کی نقل و حرکت کو نقل کر سکتا ہے، ریکارڈ کر سکتا ہے، مالک کو دکھا سکتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، تمہارے عمل کی باریکی کو بھی جانتا ہے،
کتنے اخلاص سے کر رہے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے حساب جو اللہ کو دینا ہے اس کی پرواہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو میرے مومن بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی چیزوں پر ہنستے ہیں، ان کی کمزوریوں پر ہنستے ہیں، جب وہ آخرت پر یقین کی باتیں کریں تو مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک دن آئے گا میرے یہ مومن بندے عیش و عشرت میں ہوں گے اور ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی حساب کو چھوڑے گا نہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانشقاق کہ آسمان ایک دن پھٹ پڑے گا، زمین کھل کر کے بکھر کر کے سامنے آ جائے گی، پھیل جائے گی، اور ہر وہ راز جو اس کے اندر دفن ہے اس کو اگل دے گی۔ اللہ کا حکم ہوگا، یہ بڑی بڑی مخلوق ہے اللہ کا کہنے مانیں گی۔ اے انسان تجھے محنت کرنی ہے، ہر آدمی مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا برا، بہرحال زندگی گزارنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ تو اگر یہی محنت اس مقصد کے لیے ہو جائے کہ نامہ عمل بائیں ہاتھ کے بجائے دائیں ہاتھ میں آ جائے، اللہ خوش ہو جائے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزر جائے، تو بیڑا پار ہے۔ اور اگر یہی عمل اللہ کی نافرمانیوں میں ہو تو انتہائی مشکلات کا انسان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اس صورت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی کبھی بھی اچھی نہیں ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں، انبیاء کی دعوت پر لبیک کہنے والے نیک مومن بندے ہو، ان کے ساتھ آپ برا کرو گے اللہ حساب لے گا، کبھی دنیا میں عذاب کے اندر گرفتار کر دے گا اور یہ پھر جہنم کا عذاب ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جو مومنین کے ساتھ میں سختی کا معاملہ کریں گے اور توبہ نہیں کریں گے، جہنم میں ان کو جلنا ہوگا اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے فرمایا اس بات سے غافل نہ ہو جاؤ کہ ہمارے عمل کا کسی کو کیا پتا، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر انسان پر نگرانی کرنے والا مقرر ہے، ہر عمل کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے۔ اے آدمی دیکھ تو پیدا کس حقارت سے ہوا تھا، کتنی حقیر چیز سے تجھے پیدا کیا گیا تھا، تجھے اللہ نے اتنا بڑا کلام، اتنا بڑا عظیم تحفہ اللہ نے دیا ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق ہے؟ انہ لقول فصل، ایسا کلام ہے جو بالکل حق اور باطل کو بالکل الگ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے، اس نے جس سے منع کر دیا اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ یہ کوئی مذاق بات نہیں ہو رہی ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے قصے کہانی نہیں سنائے جا رہے ہیں، تم عمل کر رہے ہو یا نہیں حساب بھی لیا جا رہا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ کا حاصل یہ ہے کہ اے بندے مومن، اے اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے شخص، بے فکری کے ساتھ کام کرتا رہے۔ اللہ نے تجھے لوگوں کو سمجھانے کا پابند کیا ہے، لوگوں کے ریئیکشن کیا ہوں گے، تیرے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا، اللہ ہر عمل کا نگراں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، جو جیسا کرے گا ویسا اس کو بھگتنا ہوگا۔ قد افلح من تزکا، کامیابی اس کو ملے گی جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے دل و دماغ کو راستے پر ڈال دے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو دل کے اندر بسا لے اور اپنے اخلاق کی اصلاح کرے۔ اللہ نے فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ، قیامت کے مناظر اللہ نے ذکر فرمائے، کچھ چہرے اس دن تھکے ہوئے ہوں گے، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں ایک شخص صبح سے لے کر شام تک بڑی محنت کرتا ہے، بڑی محنت کی ہے، شام کو جب رزلٹ اس کے کام کا آیا ہے، یا سال بھر کی محنت تھی، 10 سال کی محنت تھی اور رزلٹ آیا بہترین کامیابی کی شکل میں، اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، چہرے پر کوئی کدورت ظاہر نہیں ہوتی، چہرے پر کوئی تھکاوٹ ظاہر نہیں ہوتی، صرف خوشی ہی خوشی نظر آتی ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو دوڑ لگا کر کے جا رہا ہے، آدھے گھنٹے کی مسافت پر اس کو جانا ہے، جب آدھے گھنٹے کی دوری طے کی، اب یہاں کھڑے ہو کر کے دیکھ رہا ہے کہ یہ تو منزل تھی ہی نہیں، منزل تو دوسری طرف تھی۔ اس کے چہرے پر جو تھکاوٹ ہوگی، اس کے چہرے پر جو مایوسی ہوگی، جو پریشانی ہوگی، وہ کسی بھی عام تھکاوٹ سے الگ ہوگی۔ وجہ، پہلے نے محنت کی تھی، اس کو محنت کا ثمرہ ملا تھا، دوسرے نے محنت کی، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر پتا چلا جو راستہ تو نے چنا تھا وہ راستہ غلط تھا۔ تو یہی حشر ہوگا قیامت کے دن، جس شخص نے اپنے عمل کے اندر اخلاص رکھا، نیک نیتی سے عمل کیا اور اللہ کے رسول کی سنت کے دائرے میں رہ کر کے عمل کیا، اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا، اللہ کے یہاں حساس بشاش ہوگا۔ اور جس شخص نے نافرمانیاں کی، یعنی عمل میں اخلاص نہیں تھا، یا اخلاص تو تھا لیکن سنت کے مطابق نہیں تھا، جذبہ بہت اچھا تھا، محبت تھی اللہ کے رسول سے، لیکن جو طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو وہ شخص اس دن کہے گا میرا راستہ غلط تھا۔
عمل میں جذبہ اچھا ہے، راستہ بھٹک گیا ہوں، تو یہ ایسے چہرے اس دن اتر جائیں گے۔ والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں اور پہلی امتوں کے بدترین حالات کو ذکر کیا اور فرمایا کہ انسان انتہائی ناشکرا اور بے صبر ہے۔ اگر آزمائش میں گر جائے تو گڑ گڑانے لگتا ہے، اور اگر نعمت مل جائے تو اترانے لگتا ہے۔ مومن کی شان دونوں نہیں ہے، آزمائش میں گر جاؤ صبر کرو، اور اگر نعمتیں ملیں اللہ کی شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ان نعمتوں کا استعمال کرو۔ یتیموں کی عزت کرو، یتیموں کو دھتکارو نہیں، مسکینوں کے کھانے کا، ضرورتوں کا خیال رکھو۔ اسی طریقے سے اللہ کے احکام پر ایسے عمل کرو کہ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے خطاب ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح آ جا، ایسے چل کر کے آ، خوش ہو کر کے آ، میں تجھ سے خوش ہوں، دل مطمئن رکھ کر کے آ، چل جنت کے اندر داخل ہو جا۔ یہ پروانہ تب ملے گا جب اللہ کے حکم پر آپ چل کر کے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے سورۃ البلد۔ سورۃ البلد کا حاصل یہ کہ اے بندے مومن، محنت تجھے بہرحال کرنی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، دنیاوی زندگی بغیر محنت کے آپ کو کچھ بھی نہیں دے گی، لیکن محنت کیسے کرے گا؟ تیری مرضی۔ ہدیناہ النجدین، دونوں راہیں اللہ نے سکھا دی ہیں، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ اللہ کے احکام کون سے جنت میں لے جائیں گے بالکل صاف ہیں، کون سے احکام کی نافرمانی یا کون سے احکام کی مخالفت آپ کو جہنم میں لے جائے گی یہ بھی واضح ہے۔ مرضی تیری ہے، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو اصحاب المیمنہ کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے یا اصحاب المشأمہ کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے؟ دائیں ہاتھ والوں میں جانا چاہتا ہے، بائیں ہاتھ والوں میں جانا چاہتا ہے؟ جنت چاہیے، جہنم چاہیے، تیری مرضی ہے، راستے دونوں کھلے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ الشمس۔ 11 چیزوں کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں اور بتایا کہ جو آدمی ذہنی طور پر اپنی اصلاح کر لے، ایمان لے آئے، اپنے اخلاق کو سنوار لے، اعمال کی اصلاح کر لے، وہ کامیاب ہے، اور جو اپنے نفس کو بگاڑ دے، بری راستے پر لے کر کے چلا جائے، وہ ناکام ہے۔ اللہ نے فرمایا واللیل اذا یغشا، اس سورت کا حاصل یہ ان سعیکم لشتی، کوششیں ہر ایک کی الگ الگ ہیں، وہ اس ڈھنگ سے محنت کرتا ہے، یہ اس ڈھنگ سے محنت کرتا ہے۔ کون سی کوشش کا نتیجہ اچھا ہوگا؟ جو اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ایمان ہو، کلمہ حسنہ کی تصدیق ہو، اس کے ساتھ ساتھ خدا کا خوف ہو، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرے، اللہ جنت کا راستہ آسان کر دے گا، اور جو اس کی مخالفت کرے گا، اس سے ہٹ کر کے زندگی گزارے گا، اللہ جہنم کا راستہ آسان کر کے دکھا دے گا۔ اس کو لگے گا کہ یہی راستہ اچھا ہے، نتیجتاً وہ جہنم کا حقدار بنے گا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الضحیٰ اور علم نشرح۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی ہیں، آپ کو تسلیاں دی ہیں، اور آپ کے مقام اور مرتبے کی بلندی کی بات فرمائی ہے کہ آپ کا مرتبہ بڑا بلند ہے۔ لیکن خاص طور سے ہماری توجہ کے لائق 3 چیزیں اللہ نے فرمایا، اے نبی آپ بغیر ماں باپ کے ہیں، اللہ نے آپ کو بہترین ٹھکانہ دیا ہے، ازواج مطہرات، صحابہ کرام کا ساتھ، ایسے افراد آپ کے ساتھ لگائے، آپ کے چچا کی شکل میں، آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شکل میں، اور صحابہ کرام کی جماعت کی شکل میں، کہ آپ کو اپنے تنہا ہونے کا احساس ختم کر دیا۔ اللہ نے آپ کو بغیر علم شریعت کے پایا تو نبوت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو مال دیا، اللہ نے یہ ساری چیزیں دی تھی، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، کوئی یتیم آپ کے پاس میں آئے آپ اس کو ایسے ہی ٹھکانہ دے جیسے اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، کبھی اس کو ڈانٹے نہیں۔ کوئی سائل آپ کے پاس میں آئے، بھکاری والا سائل جس کے پاس میں پیسے کی ضرورت ہے، فلا تنہر، اس کو بھی جھڑکے نہیں، موقع پر ہیں دے دے، نہیں ہے بعد میں آنے کے لیے اس کو کہہ دیں۔ اور علم کے تعلق سے کوئی سائل آئے اس کو بھی جھڑکے نہیں، آپ اس کو شریعت کا حکم بتائیں، ابھی معلوم نہیں ہے وحی کا انتظار کریں، اللہ آپ کو بتا دے گا تب بتائیں، لیکن آپ کو بہرحال ان لوگوں کی قدر کرنی ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کے علاوہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، چند چیزوں کی قسمیں اللہ نے یہاں بھی کھائی ہیں، آپ دھیان دیں، اللہ کو قسموں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری تسلی کے لیے، ہمارے دل کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ بار بار قسمیں کھاتا ہے۔
اور یہ کہتا ہے کہ انسان بہترین سانچے میں اللہ نے اس کو ڈالا ہے، بہترین مخلوق اللہ کی انسان ہے، لیکن یہی انسان جب ناشکری کے راستے پر چلتا ہے، نافرمانی کے راستے پر چلتا ہے، بدترین مخلوق یہی انسان بنتا ہے۔ اے انسان تو اپنی پیدائش پر غور کر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنی پیدائش کے حالات کو دیکھ، کیسے کیسے اللہ نے تجھے بنایا ہے، اپنی پیدائش کے مقصد پر غور کر، اور دونوں چیزوں کو دیکھ کر اپنی حیثیت کو سمجھ، اور پھر سمجھ کہ اللہ نے تجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کیا تو اس مقصد پر چل بھی رہا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے فضائل کو ذکر فرمایا۔ لیلۃ القدر کے بارے میں، شب قدر کے تعلق سے بہت سی چیزیں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اور اب تقریباً اس مہینے کی جو طاق راتیں ہیں وہ گزر گئی ہیں۔ آج ہم اور آپ 29ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے جس کو اللہ نے عطا کی ہوگی اس کے لیے خوش نصیبی ہے، اور جو محروم رہ گیا وہ محروم ہے۔ لیکن یقیناً کچھ نہ کچھ عبادتیں ہم سب نے اس رات میں کی ہوں گی، کیونکہ ہر رات میں ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ہمیں محروم لوگوں میں شامل نہیں کرے گا، اللہ یقیناً ہمیں بھی اپنے بندوں میں شامل رکھے گا۔ اس کے بعد ہے سورۃ البینہ، جس کا حاصل یہ ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، عبادت صرف اللہ کے لیے، مال خرچ کرنا ہے، بدنی عبادتیں کرنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، حج کرنا ہے، کسی میں بھی ریاکاری مقصد نہ ہو۔ آپ ریاکاری سے کسی بندے کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ بندہ آپ کو بدلہ نہیں دے گا، بدلہ اللہ دے گا، اور ہر عمل کا حساب وہ رکھے گا۔ اگر بندے اور مخلوق خوش بھی ہو گئی، اللہ نے آپ کے عمل کو ریاکاری کی وجہ سے آپ کے منہ پر مار دیا، کس کام کے ہیں، اور ساری مخلوق ناراض ہو، اللہ کہہ دے یہ بندہ تو میرا ہے، معاملہ حل ہے۔ اس لیے کسی بھی عمل کے اندر ریاکاری سے بچیں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ جو شخص ریاکاری سے بچے گا، اللہ کو خوش کرنا چاہے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی لے کر کے آئے گا اللہ دے گا، اور ذرہ برابر گناہ کر کے آئے گا اللہ کی نظر اس پر بھی ہے، چاہے گا پکڑ کرے گا اور چاہے گا معاف کر دے گا۔ اللہ جذبے کو دیکھے گا، آپ کا جذبہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، گھوڑوں کی قسمیں اللہ نے فرمائی ہیں۔ گھوڑے بہترین سواری ہیں، اور بہترین ہمدرد اور مخلص دوست ہوتا ہے اپنے سوار کا، اس کو ہر قسم کی تکلیف سے بچاتا ہے، جنگ کے اندر آنے والے حملوں سے بچاتا ہے، جبکہ یہ مالک اس کو چارہ کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، وہ چارہ وہ پانی جو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ تو اب انسان دیکھے کہ یہ گھوڑا تیرے ساتھ میں اتنا وفادار ہے، تو پھر تجھے تو ڈائریکٹ اللہ نے پیدا کیا ہے، تیرا چارہ تیرا پانی اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر تو کیوں ناشکری کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بڑا ہی ناشکرا ہے، اور اس کو احساس بھی ہے، پتہ بھی ہے تو ناشکری کر رہا ہے، اس کے باوجود مال کی حرص میں پڑا رہتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہارے اعمال کو پرکھیں گے، ناپیں گے، تولیں گے، وزن کریں گے۔ جس شخص کے وزن کے وقت نامہ اعمال میں نیکیاں بھاری ہو گئی، کامیابی اس کو ملے گی، اور جس کے گناہ کا پلہ بھاری ہو گیا اس کے لیے معاملات مشکل ہیں۔ الہاکم التکاثر، انسان کا حال یہ ہے کہ مال مال مال، اسی لالچ میں پڑا ہوا ہے، اس کو آخرت کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے دن حقیقت کھول کر کے رکھ دے گا۔ کامیابی چاہیے، یہ 4 کام کرو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ 4 کام جس کے اندر ہیں وہ کامیاب ہیں۔ ایک ایمان ہو، دوسرے خود کی زندگی میں نیک اعمال ہو، اور تیسرے لوگوں کو نیک اعمال کی رغبتیں ہوں، اور چوتھے برائی سے بچنے کا جذبہ ہو، اچھائی پر جمے رہنے کا جذبہ ہو، مشکلات میں بکھرنے کے بجائے اللہ کے ساتھ ہمت کو جوڑ کر کے، اللہ کی ذات پر یقین کو جوڑ کر کے، اللہ کے ساتھ اپنے رب کو، اپنے تعلق کو برقرار رکھنے کا جذبہ ہو۔ جس شخص کے پاس یہ چیزیں ہوں وہ کامیاب ہیں۔ آپ برائی کے راستے پر چلتے ہیں، ان برائیوں میں ایک برائی ہے، کسی کو طعنہ دیتے ہیں، کسی کی طرف اشارے کرتے ہیں، کسی بھی عیب کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی سامنے کبھی پیٹھ کے پیچھے۔ آدمی جو اس طرح کا ہو، مال کا حریص ہو، اس کے لیے بدترین انجام ہے۔ چنانچہ اللہ نے ابرہا کا واقعہ، اصحاب الفیل کا واقعہ یہاں پر ذکر کیا۔ بڑی طاقت، بڑی حکومت، بڑے ڈیل ڈول کے ساتھ ہاتھیوں کی فوج لے کر کے آیا تھا، اللہ نے ایک معمولی سے پرندے سے ختم کر دیا۔ اللہ کی طاقت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے سامنے آؤ، انسانیت کے ساتھ میں آؤ، اللہ ہر قسم کی مشکل سے نجات دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انسان کے لیے
دو مشکلیں سب سے بڑی ہیں، ایک خوف کا ماحول، کبھی ادھر سے خطرہ ہے، کبھی ادھر سے خطرہ ہے، کبھی یہ قوم پریشان کرتی ہے، کبھی وہ قوم پریشان کرتی ہے، اور دوسرا معاشی مشکلات، مالی تنگی کے اندر، فقر و فاقے کے اندر آدمی گر جائے تو عزت کی زندگی، عزت کے سانس مشکل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں سے بچا لوں گا، لوگوں کو خطرہ ختم، معاشی تنگی ختم کرنا کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا، عبادت کے راستے پر آ جاؤ، اللہ کی عظمت کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، جس معاشرے میں یہ 6 برائیاں ہوں جو یہاں پر اللہ نے ذکر کیے، وہ معاشرہ بدترین معاشرہ ہے، اللہ کے عذاب کا حقدار معاشرہ ہے، اور جہاں یہ چیزیں نہ ہوں وہ بہترین معاشرہ ہے۔ آپ اپنے حالات پر غور کر لیں۔ پہلی برائی، اور یہ ساری برائیوں کا سر چشمہ ہے، کہ آدمی کا آخرت پر یقین یا تو ہو ہی نہیں یا تو کمزور ہو جائے۔ آپ اعمال سے کب بھٹکتے ہیں؟ آپ نماز کی طرف نہیں آتے ہیں، آپ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، آپ شرعی انداز میں اپنے مسائل کو حل کرنے کے بجائے سرکاری ڈنڈے کے زور پر حل کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ کب؟ جب آخرت کا یقین کمزور ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز، آخرت پر یقین مضبوط ہو، اللہ کے سامنے حساب دینے کا احساس ہو تو آدمی گناہ کرے گا نہیں۔ لیکن پہلی برائی یہی کہ اس کا آخرت پر یقین نہیں۔ یتیموں کو دھکے دیے جاتے ہیں، یتیموں کی اس معاشرے میں ناقدری کی جاتی ہے، مسکینوں کی، غریبوں کی ضرورتوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو ریاکاری کے لیے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے سیلفی کے لیے، وقتی طور پر ان کا استعمال کر کے بعد میں بڑی قیمت وصول کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے لوگ جو عام طور سے لین دین جن چیزوں کا کرتے ہیں، ان چیزوں میں بھی آپ کنجوسی کریں۔ آپ کو معلوم ہے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے یہاں کبھی پانی، کبھی نمک، کبھی دودھ، کبھی چائے کی پتیاں، اور کبھی ایسی معمولی سی چیزیں لینے کے لیے جاتے ہیں۔ نہ مالدار پڑوسی لینے میں شرم کرتا ہے، اور نہ غریب پڑوسی اس کو دیتے ہوئے اپنی بڑائی محسوس کرتا ہے۔ عام ضرورت کی چیزیں ہیں تو آپ یہ عام ضرورت کی چیزوں کے اندر بھی رکاوٹ ڈالنے لگ جائیں تو بدترین معاشرے کا آپ حصہ ہیں۔ یا اسی طریقے سے ایک معنی اس کے کیے جاتے ہیں، زکوٰۃ روکتے ہوں تو ایک قیامت کا انکار، یتیموں کی ناقدری، مسکینوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ نہیں، کاموں کے اندر ریاکاری، نماز کا اہتمام صحیح نہ ہو، اللہ کے حقوق کی پرواہ نہ ہو، اور چھوٹی چھوٹی لین دین کی چیزوں کے اندر کنجوسی برتی جائے تو وہ معاشرہ اچھا معاشرہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، اپنے رسول کو 3 چیزیں ذکر فرمائی، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، خیر کثیر دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، کوثر، حوض کوثر اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے اعزاز کے طور پر اللہ کی طرف سے عطا ہونے والا ہے، جہاں سے اللہ کے رسول ہر مومن بندے کو پانی پلائیں گے، اس کی پیاس کو بجھا دیں گے۔ لیکن آپ کو اے نبی 2 کام کرنے ہیں، ایک اللہ کے لیے عبادت، دوسرے اللہ کے لیے قربانی۔ جب آپ یہ 2 کام کریں گے، تیسری گارنٹی اللہ کی طرف سے، تیسری خوشخبری اللہ کی طرف سے، جو آپ کا دشمن ہوگا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس کو اللہ برباد کر دے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ قل یا ایھا الکافرون، جو آپ کی دعوت کو قبول نہ کرے اس کو سمجھا دے، تم اپنے راستے چلو، ہم اپنے راستے چلتے ہیں، انجام ہر ایک کا سامنے آ جائے گا۔ یعنی آپ دوسروں کی باتوں میں آ کر حق کے راستے سے بہکے نہیں، آخر میں جب کوئی قبول نہ کرے تو اس کو پھر یہ سمجھا دیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے گی تو آپ ساری حقیقتیں دیکھیں گے، لوگوں کا رخ آپ کی طرف ہوگا، آپ کی ذمہ داری ہوگی آپ صرف اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں۔ اور جب اللہ کی مدد آتی ہے، دشمنوں کو اللہ کیسے برباد کرتا ہے، جیسے ابو لہب کو اللہ نے غارت کیا تھا، دنیا کے لیے اس وقت میں عبرت کا سامان بنایا تھا، آخرت میں کیا عذاب ہوگا اللہ جانے، کتنے بدترین حالات سے گزرنے والا ہے۔ اس لیے آپ کا کام صرف ایک، اللہ کی عبادت کریں، آپ کے اعمال میں اخلاص ہو، آپ کی عبادتوں میں اخلاص ہو۔ قل هو اللہ احد، پھر آخر میں ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ ظاہری اور باطنی دشمنوں سے حفاظت کا بہترین وظیفہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کوئی ایسا دشمن جو آپ کے سامنے سے وار کرتا ہے، آپ کو اس کی تدبیروں کا علم ہے، آپ اس سے بچاؤ کے لیے انتظامات بھی کرتے ہیں، تو آپ سورہ فلق کا ورد کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت میں مدد فرمائے گا۔ اور آپ کو دشمن کا علم نہیں ہے، وہ خفیہ طور پر آپ کے خلاف تدبیریں کرتا ہے، آپ قل اعوذ برب الناس پڑھا کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی جادو ٹونے کا معاملہ ہے، آپ آخر کی 3 صورتیں، سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں 11 مرتبہ پڑھیں، دم کر دیں، اللہ کی رحمت پر یقین کر کے پاکی کی حالت میں
آپ کو یقیناً اللہ فائدہ دے گا۔ ایک بار نہیں ہوا، دوبارہ اسی کام کو دہرائیں، ایسے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، وضو کریں، 2 رکعت پڑھیں، پھر اسی عمل کو کریں، لیکن ادھر ادھر جانے کے بجائے اللہ کی ذات پر یقین کریں، اللہ کے کلام کے شفا ہونے پر یقین کریں، اور ان آیتوں کی، ان سورتوں کی تاثیر پر یقین کریں، اللہ سے دعا بھی کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ مشکلات سے نجات عطا فرمانے والا ہے۔ الغرض یہ سلسلہ جو تفسیر کا ہم نے ماہ مبارک میں شروع کیا تھا، آج اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یقیناً قرآن کریم کا حق ادا کرنا ایک لمبے زمانے کے اندر بھی مشکل ہے۔ 3-4 سال کے اندر جو تفسیر ہم نے ابھی کچھ دن پہلے مکمل کی تھی، اس کے اندر بھی یہ دعویٰ ممکن نہیں کہ اللہ کا کلام ہم نے صحیح ڈھنگ سے سمجھ لیا ہو یا اللہ کے کلام کا صحیح حق ادا کر دیا ہو، تو پھر ان 29 دنوں کے اندر کیسے ہم حق ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن اس کا مقصد حق ادا کرنا تھا بھی نہیں، مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم ہمیں کیا کہہ رہا ہے، تو قرآن کریم ہماری عملی زندگی کے اندر کیسے کیسے رہنمائی کرتا ہے، کن کن احکام کو خاص طور سے اللہ ہمیں دیتا ہے، کن کن باتوں سے خاص طور سے اللہ ہمیں منع کرتا ہے، اللہ ہماری دنیاوی زندگی کا کیسے خیال کرتا ہے، ہماری تکلیفوں کا کیسے خیال کرتا ہے، سرسری طور پر وہ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ امید ہے کہ یقیناً آپ حضرات نے بہت کچھ جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اپنے کلام مقدس کی قدر کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے 5 حقوق ہم نے 19ویں پارے میں ذکر کیے تھے، آپ وہاں ایک مرتبہ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 باتیں خاص طور سے کہ آپ اپنی عملی زندگی کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کو شامل کریں۔ آپ ہمیشہ قرآن کریم کے ان احکام پر جن کو آپ جانتے ہیں یا جو آپ کے عمل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو جان کر ان پر عمل کریں، اور قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ پہنچانے کا طریقہ زبانی طور پر دعوت دیں، یا کم سے کم اپنا کیریکٹر اچھا کر کے رکھیں، تاکہ لوگ جب آپ کو ایک مسلمان سمجھ کر کے دیکھیں تو ان کو معلوم ہو کہ ان کا دین اچھا دین ہے، ان کا کلام مقدس اچھی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔